السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا سیدی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ المصطفى والمرتضى والمجتبى وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا۔ ہر امت پر ہم نے قربانی کا فریضہ رکھ دیا تھا۔ قربانی کا جو عمل ہے، جو عبادت ہے، وہ ہم نے ہر امت میں رکھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا۔ اللہ کا کیا شاہانہ انداز ہے، ہم نے ہر امت میں عبادت کی شکل رکھی ہے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اس لیے کہ اللہ نے انہیں جو قربانی کے جانور عطا کیے ہیں بوقت ذبح اس پر اللہ کا نام پڑھ کے ذبح کریں۔ یہ بھی عبادت کی بہت بڑی شکل۔ آپ ذرا خاموش رہیں گے مجھے آسانی رہے گی، ٹھیک ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے کہ بس یہ حقیقت کبھی نہ بولو تمہارا الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، یہ مقصد ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی الہ کے سامنے، الہ واحد کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ تو سر تسلیم خم کون کرے گا؟ جس کی گردن میں سریہ نہیں ہوگا۔ کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا وہی جس کی طبیعت میں عاجزی ہوگی، جس کی گردن میں سریہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ میں زندگی دے، ہفتے دو ہفتے بعد قربانی کا وقت آ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، قربانی کے پس منظر میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ تو سنت ابراہیمی کے لیے عقیدہ ابراہیمی شرط ہے۔ جس کا عقیدہ ابراہیم کا نہیں ہے، وہ ابراہیم کی سنت ادا کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوئی۔ اس لیے آج کی اس نشست میں قربانی کے مسائل پہ بات نہیں ہوگی، قربانی کی بنیاد پہ بات ہوگی۔ قربانی کی بنیاد عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے سنیں، کیونکہ ہماری قربانی کا پس منظر ہی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ اس لیے آج کی نشست میں قرآن کی منتخب آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ زندگی کھل کے نکھر کے بکھر کے سامنے آتا۔ ترجمہ عرض کروں گا۔ میں نے مختلف آیات کا انتخاب کیا ہے، قرآن کریم سورہ انعام سے لے کر تقریباً سورہ ممتحنہ 28 سپارے تک مختلف آیات کا انتخاب کیا ہے، سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی سمجھ، حمیت نصیب فرمائے، قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب میرے بندے ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا اتتخذ اصناما آلہہ، ابا جان آپ نے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ دائی ایج پیج سے کام نہیں لیتا، دائی بیٹا ہے، مدعو جو سامنے جس کو دعوت دی جا رہی باپ ہے، اور دائی کھلے الفاظ میں کہہ رہا آپ بھی گمراہی میں ہیں۔
سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور آپ کی قوم بھی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، کاف بیان کمال کے لیے، ہر جگہ تشبیہ کے لیے نہیں ہوتا، خیر یہاں تشبیہ کے لیے بھی لیا گیا ہے، یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں، اہل علم اس کو سمجھتے ہیں، عوام نہیں سمجھیں گے، آپ ترجمہ ہی اتنا سمجھ لیں، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو اپنے نظام میں سلطنت کی نشانیاں اور قدرتیں دکھائی ہیں۔ وہ ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے، ہم دکھاتے ہیں، ہم صرف ابراہیم کو نہیں دکھاتے تو ہمیں بھی دکھاتا ہے، لیکن یہاں ابراہیم کا نام اس لیے لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان نشانات قدرت کو دیکھ کے معرفت خداوندی حاصل کی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی حکومت اقتدار کو ہم نے دکھایا اپنے بندے ابراہیم کو کہ ہماری حکومت، ہمارا اقتدار، ہماری فرما روائی، ہمارا پنجے قدرت کیسا ہے، ہماری گرفت کیسی ہے، ہمارا تصرف کیسا ہے، ہمارے اس قدرت میں، ہمارے اس علم میں، ہمارے اس تصرف میں کوئی شریک نہیں، اور ہم نے یہ دکھایا اس لیے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم، میرا بندہ ابراہیم مجھ ہی پر یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ یہ اختیارات کہ وہ کسی اور کو نہ بانٹے۔ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور ہر نبی اپنی قوم کے مزاج کو سمجھ کے، اس کے ماحول کو، اس کے کلچر کو، اس کی ثقافت تہذیب کو، اس کے رواج کو سامنے رکھ کے تبلیغ کرتا ہے، اس کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے تبلیغ کرتا ہے۔ ان کی قوم کے اندر ستارہ پرستی، سورج پرستی، یہ چیزیں عروج پہ تھیں۔ اب انہوں نے سمجھانے کا طریقہ کیا اختیار کیا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، جب میرے بندے ابراہیم پہ رات طاری ہوئی، رات چھا گئی، تو باہر نکلے کہ رَآ كَوْكَبًا، ستاروں کو دیکھا، کہ قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا یہ ستارے میرا رب ہے؟ انہوں نے ستارہ دیکھا اور کہا یہ ستارہ کیا میرا رب ہے؟ یہاں حمزہ استفہامیہ محذوف ہے۔ کیا محذوف ہے؟ یہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، بھائی یہ بات ایسی ہے، ہماری باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ وہ سوالیہ جملہ ہے، کیا ہم بولتے نہیں، یہی یہاں بھی ہے، ہذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ مرزا قادیانی نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے غلط ترجمہ کرتے ہوئے کہا نبی بھی نبوت سے پہلے شرک کر سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ستارہ میرا رب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعد میں نے ایک اردو تفسیر میں دیکھا، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے بھی بڑی عجیب قسم کی، بودھی قسم کی تفسیر کی، اس کی کھلی واضح تفسیر یہی ہے، کیا یہ میرا رب، کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہو سکتا ہے یہ ستارہ تمہارے خیال میں؟ کیونکہ آگے صاف آیات آ رہی ہیں، ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی ہوئی تھی، ابراہیم ہماری طرف پہلے متوجہ تھا، وہ تو قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، یہ تبلیغ کا اصول ہے، اسلوب ہے، آگے ساری بات آئے گی، وہ قوم کو سامنے رکھ کے بات کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے لوگ ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں، جب قرآن کو اپنی مرضی سے موڑنے لگتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب ستارہ غروب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں زوال پذیر چیز کو پسند نہیں کرتا، جو غروب ہو وہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سے پتہ نہیں چل رہا کتنا کھلا ہوا اسلوب ہے، کتنی کھلی ہوئی، کتنا کھلا ہوا بیانیہ ہے۔ پھر دیکھا انہوں نے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر انہوں نے چاند کو چمکتا دیکھا، کہ اچھا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، تمہارے خیال میں کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا کہنے لگے اللہ نے اگر مجھے ہدایت دی نہ ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہدایت دی ہوئی تھی، لئن لم يهدني، لم ماضی کا، لم مضارع کو ماضی بنا دیتا، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، وہ پہلے سے ہدایت یافتہ تھا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر انہوں نے
سورج کو چمکتا ہوا دیکھا. قال ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو بہت ہی بڑا ہے. فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو پھر انہوں نے نتیجہ نکال کے کہا یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. تبلیغ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنے چہرے کو اس اللہ کی طرف متوجہ کر چکا ہوں. ماضی کا، یہاں بھی ماضی ہے، یہ نہیں کہ ابھی مجھے سمجھ آئی ہے تو میں کر رہا ہوں. وجہت ماضی کا، پاسٹ کا سینٹنس بول رہے ہیں. انی وجہت، میں وجہت وجہیا، میں اپنے چہرے کو متوجہ کر چکا ہوں. للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس اللہ کی طرف جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے. اور کیسے متوجہ ہو چکا ہوں؟ سب سے کٹ کے رخ اس کی طرف کر چکا ہوں. حنیفہ، حنیفہ کہتے ہیں سب سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف رخ کرنے والا، یک رخ ہونے والا، یکسو ہونے والا. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اور یہی آپ قربانی کے جانور پہ یہ پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. لا الہ الا اللہ. وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے بحث مباحثہ شروع کر دیا، جھگڑا شروع کر دیا. ابراہیم کہنے لگے اتحاجونی فی اللہ، اللہ کے بارے میں تم مجھ سے بحث کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو. وقد ہدان، وہ تو مجھے ہدایت پہلے سے دے چکا ہے. یہاں بھی ماضی کا لفظ ہے. ولا اخاف ما تشرکون بہ، تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو نا، میں ان سے نہیں ڈرتا. یہ قوم کی نفسیات ہے. قوم کی نفسیات کو سامنے رکھ کے قرآن کی آیت کو دیکھیں گے تو قدر و قیمت آئے گی. آج بھی اس گئے گزرے دور میں، یعنی اس دور میں جس میں ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، آپ کو نام نہاد مسلمان ایسے ملیں گے جو اللہ سے نہیں ڈرتے. بابا جی سے اس طرح ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا جی ہم جہاں بھی ہو، ہمارے بستر پر بھی ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ، تو بابا جی کو علم ہوتا ہے. بابا جی کا نام سن کے ہی وہ کانپتے ہیں. ایسے جاہل بھی اس معاشرے میں. بابا جی کا چھوڑا ہوا کوئی، جو چھوڑی ہوئی کوئی گائے ہوتی ہے، ڈنگر یا جانور، اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے. نہ 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 نہ، بس یہ تو بس کرنٹ لگے ہی لگے. وہ بابا جی کی چھوڑی ہوئی، ان کے نام پہ جو چھوڑا ہوا جانور ہوتا ہے، وہ فصلوں میں منہ مار کے فصلوں کو تباہ و برباد کر دے. کسان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس جانور کو پکڑ کے باہر کر دے، کہتا نہیں عذاب آیا ہی آیا. بابا جی گچی پکڑ لیں گے. وہ بابا جی مسلمان ہے کہ تم نے کیا بنایا بابا جی کو. وہاں بھی یہی صورتحال تھی، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. حالانکہ وہ قوم اللہ کو مانتی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کر کے جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان سے اس طرح ڈرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام ان کے خوف کو ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں نہیں ڈرتا ہوں ان سے. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، ہاں اللہ اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ ہو کے رہے گا. وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پہ حاوی ہے. افلا تتذکرون، تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم نصیحت نہیں پکڑتے. وکیف اخاف ما اشرکتم، تم نے جن کو شریک ٹھہرایا میں ان سے کیسے ڈروں. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تمہیں تو خوف ہی نہیں آتا کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ. میں کیسے ڈروں تمہارے شرک سے؟ تم جن کو شریک ٹھہراتے میں ان سے کیسے ڈروں؟ اور تم تو ڈرتے ہی نہیں ہو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے. کن کو شریک ٹھہرانے سے؟ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جن کے شریک ہونے کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری کہ وہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں سے کسی اختیار میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں. بیٹا دینے میں، بیٹی دینے میں، قسمت کھری کرنے میں، کھوٹی کرنے میں، تخت سلطنت پہ بٹھانے میں، تخت سلطنت سے گرانے میں، تخت دار پہ چڑھانے میں، آباد کرنے میں، برباد کرنے میں، شفایاب کرنے میں، بیمار کرنے میں، کوئی شریک نہیں اللہ کے ساتھ. اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. تم نہیں ڈرتے ہو تو میں کیوں ڈروں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ
ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جس کے پنجے قدرت میں سب کچھ ہے۔ یاد رکھو الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اپنے ایمان کے ساتھ وہ شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگوں کو امن حاصل ہوگا اور امن حاصل ہے۔ وہم مہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ، ان کے علاوہ کوئی ہدایت یافتہ نہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیات ہے، صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کل میں نے اور آپ نے سنت ابراہیم کو ادا کرنا ہے، اس کے لیے عقیدہ ابراہیمی شرط ہے۔ اور یہ میں آیات اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں، مسلمان ہو کے ہم مندروں کو آباد کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہاں تک ہم نے بے لگام بکواس کی ہے کہ تمام مذاہب برابر ہیں، کسی مذہب کو کسی پر فوقیت حاصل۔ یہ تو اسلام ہے جو ہمیں احتیاط کا درس دیتا ہے کہ کوئی ایسا جملہ بول دے جس کے اندر 99 وجوہات کافرانہ ہو، کوئی ایک وجہ ایسی ہو کہ بندے پر کفر کا فتویٰ نہ لگے سکے تو آپ لگائیں نہ، باقی اللہ جانتا۔ ورنہ اتنا واضح جملہ کہ کسی مذہب کو، اسلام کو کسی اور مذہب پہ فوقیت حاصل نہیں، برابر ہے، یہ کفری جملہ ہے۔ اب وہ مراد کیا لیتے ہیں وہ ان کو پتا ہے، لیکن ہے یہ کفری جملہ، سمجھ آئی؟ لیکن کفر کا فتویٰ فوراً نہیں لگتا، اللہ کو تو پتا ہے نا۔ اگر کوئی اس عقیدے سے بولے واقعی تمام مذاہب برابر ہیں، کسی کو کسی مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ صرف امکان یہ ملتا ہے یار انہوں نے اس لیے کہا ہوگا کہ پاکستان کے قانون میں حقوق برابر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، یعنی اوٹ پٹانگ، تو بندہ کہیں نہ کہیں جا کے کفر سے بچاؤ کی تدبیر آتی، لیکن ہوتا وہ کفر کی سرحد پہ ہی کھڑا۔ لیکن اگر یہ معنی کوئی لے لے کہ اسلام اور دیگر مذاہب برابر ہیں، اسلام کو فوقیت حاصل نہیں ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ کافر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اللہ کے ہاں دین برحق اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کسی اور وہ دین کو تلاشے گا اس کی طرف سے وہ قبول، اسی دین کے لیے جس کے لیے انبیاء نے مارے کھائیں، قتل ہوئے، شہید ہوئے، آپ اس دین کو اور شرک کو برابر کر رہے ہو؟ پھر قیادت بھی ساتھ دینے پر اترا ہے تو کیا بنے گا؟ اصل میں بس ہم عالمی طاقتوں کے چمچے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم نے عالمی طاقتوں کو خوش کیسے کرنا ہے تاکہ اقتدار چل کے ہمارے پاس آئے یا ہم لونڈی بن کے ادھر چلے جائیں۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، میں آیات پہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورہ انعام کی میں نے آیات پڑھی، اب میں سورہ ابراہیم کی آخری آیات پڑھتا ہوں، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو ابراہیم نے اپنے پروردگار سے دعا کی تھی، میرے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا۔ آمنا ذو امن، ذا امن، امن والا، یہ ہم اس کو اپنی صرفی زبان میں فاعل نسبتی کہتے ہیں، جیسے لابن لبن والا، دودھ والا، آمن امن والا۔ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی، یا اللہ مجھے بچا لے، وبنی، یا اللہ میری اولاد کو بھی بچا لے، کس سے؟ ان نعبد الاصنام، بتوں کی پرستش سے۔ کتنے کانشیس ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ربی، اے میرے پروردگار، انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ جو بت ہیں یہ لوگوں کی گمراہی کے سبب بنے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے قبروں کو کچی رکھنے کا حکم دیا۔ اسلام قبروں کو پکی نہیں دیکھنا چاہتا، قبر کچی ہو، بالش 1.5 بالش اونچی ہو، بس سیدھی سادی قبر ہو۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو ضرورت ہے کہ نشان نہ مٹے، وہ کتبہ نام کا لگا سکتا ہے، کوئی بسم اللہ اعوذ باللہ کوئی قرآن کی آیت نہیں لکھ سکتا، کیوں؟ قبر پہ گزرتے ہوئے بے حرمتی ہوتی ہے، بہتر ہے نام بھی نہ لکھیں، وہ کل قبر رہتی پھر کسی وقت مٹ جاتی ہے، نئی قبریں بھی آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ قبر کو اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نہ ہو قبر پکی ہو پھر چھوٹی سی دیوار بنے پھر تھوڑی سی اور بڑی ہو، ایک قبر کے لیے 3 قبروں کی جگہ گھیر لیں پھر اس پر گنبد کھڑا کریں، کس سرکار دا مزار ہے پھر آپ جا کے سجدہ کریں۔ بڑی بڑی ہستیاں دنیا سے گزر گئیں، صوفیہ کرام نے جو بر صغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں دین کی خدمت کی، آج انہی کی قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ کیا ان صوفیہ کی تعلیم و ترغیب یہ تھی کہ میری قبروں پہ آ کے سجدہ کرو؟ اس میں نہ بریلوی مسلک کے اختلاف ہے، نہ دیوبندی مسلک کے اختلاف ہے، نہ اہل حدیث مسلک کے اختلاف ہے۔
یہاں تو مسلک کا اختلاف ہی نہیں ہے. جائیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے خطیب سے جا کر، وہ بھی یہی کہے گا کہ یہاں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے. لا الہ الا اللہ. یا اللہ یہ بت جو ہیں یہ شرک کا ذریعہ بنے ہیں، انہوں نے گمراہی پھیلائی ہے. انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. یا اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ تو مجھ میں سے ہے، مجھ میں سے ہے. اب مجھ میں سے ہے کا یہ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو جسم ہے اس کا حصہ ہے؟ مجھ میں سے ہے کہ مطلب یہی ہے میرے رفیق ہیں، میرے امتی ہیں، میرے مقرب ترین ہیں. اب علی مجھ میں سے ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ علی حضور کا ٹکڑا ہوا، حضور کا ٹکڑا ہوا حضور انبیاء سے افضل، علی بھی انبیاء سے افضل، پھر حضور کا ٹکڑا ہوا تو علی اور نبی برابر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا کفر و شرک دنیا میں نہیں ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہے. اب مجھ میں سے یہ ترجمہ تو نہیں کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نفس ہے وہ. لا الہ الا اللہ. ومن عصانی فانک غفور الرحیم. یا اللہ جو میری نافرمانی کرے گا تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی بھی جا کے بسا دیا ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، بیابان ہے مکہ، وادی غیر ذی زرع. ربنا یا اللہ میں نے اس لیے بسایا لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ نماز ادا کریں. اپنی اولاد کو ماحول دیں دین کا، ایسی آبادی میں رہنے کی کوشش کریں جس کے گرد و پیش میں دینی ماحول ہو، تاکہ آپ چلے بھی جائیں، آپ کی اولاد گمراہ نہ ہو. مجھے میرے بہنوئی ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہیں پلاٹ خریدا، بعد میں وہ پلاٹ بیچ کے کہیں اور دور چلے گئے. بتایا کہ یہاں ماحول نہیں تھا. کہا میری اولاد کہیں خراب نہ ہو جائے تو میں اس لیے یہاں سے اٹھاؤں. مجھے بڑا رشک آیا، مجھے ان کی بات نہیں بولتی. اپنی اولاد کی دینی تربیت کا سامان کر کے دنیا سے جائیں. کہا یا اللہ میں نے اس مکے میں اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کریں، نماز پڑھیں. اب تو یہاں بیابان میں کون آئے گا؟ کہا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ. یا اللہ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے، وہ بھی آ کے بس جائیں. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ خود کہیں جا کے بس گئے، بسے یہاں بیابان ہے تاکہ یہاں بچا کے صرف ایک اللہ کی عبادت و شرک سے محفوظ رہیں. اب یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں، انسان ہے، مانوسیت سے ہے. اس کو ضرورت ہوتی گرد و پیش میں لوگ ہوں جن کے ساتھ وہ میل جول کرے، اٹھک بیٹھک کرے، لین دین کرے، اس کا سلسلہ چلے. کہ یا اللہ لوگوں کا دل ادھر مائل کر دیں ان کی طرف. سمجھ آتی کہ نہیں؟ کہ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یقین کی ابتہا دیکھے ابراہیم علیہ السلام کی. یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے. کہاں؟ بیابان ریتلی جگہ. کہتے یا اللہ پھلوں کا رزق دے ان کو تاکہ یہ شکر ادا کرے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی لگی، جس بیابان مکے میں کوئی پھل نہیں اگتا پوری دنیا کا پھل وہاں موجود ہوتا. لا الہ الا اللہ. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اے ہمارے پروردگار جو ہم چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں تیرے لیے تو برابر ہے، تو جانتا ہے. کیسا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اندر اللہ خود داخل ہو کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں میرا ابراہیم ٹھیک کر رہا ہے، مجھ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے. اس کو ہم اپنی تفسیری زبان میں ادخال الہی کہتے ہیں. کلام چل رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے شاہانہ انداز سے اس کلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یا اللہ میری بات کوئی تجھ سے تو مخفی ہے ہی نہیں، ہم جو چھپاتے ہیں ظاہر کرتے ہیں تیرے لیے برابر ہے، تیرے لیے آیا بھی آیا نہا بھی آیا. اللہ اپنی بات کو داخل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، مجھ پر کوئی چیز دنیا کی مخفی نہیں. کیا انداز عربیت کا! اس کو ادخال الہی کہتے ہیں.
وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمدللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ادخال الہی بنانا زیادہ بہتر ہے، کلام کا حسن سامنے آتا ہے. الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، وہی علام الغیوب ہے، وہی آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، وہی دل کے بھید کو جانتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اس ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے دو بیٹے عطا کیے، بڑھاپے میں. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم رکھنے والا بنا. ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، میرے مولا میری دعا قبول فرما. ربنا اغفر لی، میرے مولا میری بخشش فرما. ولوالدی، میرے مولا میرے والدین کی بخشش فرما. ابھی تک اللہ نے والد کی بخشش کی دعا سے منع نہیں کیا تھا، اس لیے دعا کر رہے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا تو پھر رک گئے، وہ آخر میں بات آئے گی. وللمؤمنین، یا اللہ تمام ایمان والوں کی بخشش فرما. یوم یقوم الحساب، جس دن حساب کتاب کا دن ہوگا، یا اللہ سب مسلمانوں کی بخشش فرما. یہ سورہ نحل کی آیات. آگے چلتے ہیں. یہ تو سورہ ابراہیم کی آیات تھی. اب سورہ نحل کی میں آخری رکوع کی ایک دو آیات پڑھ دیتا ہوں. ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام، میرے بندہ ابراہیم خود ایک ادارہ تھے، امت تھے. ان کی ہستی ایسی تھی کہ وہ خود ایک ادارہ تھے، ایک امت تھے، موحدین کے پیشوا اور امام تھے. ان ابراہیم کان امہ، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اللہ کو بھی تو جوش آ رہا ہے نا، جس انداز سے ابراہیم نے اللہ سے وفاداری دکھائی، اللہ جواباً اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں. میرا بندہ ابراہیم خود اپنی ذات میں ایک امت تھا، موحدین کا امام اور پیشوا تھا. قانتا للہ، اللہ کا سچا فرما بردار تھا. حنیفہ، سب سے لڑائی لڑ کے منہ موڑ کے صرف ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والا تھا. کیا بات ہے. ولم یکن من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھا. کتنا پیار آ رہا ہے اللہ کو. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. بھئی کیسے حالات چل رہے ہیں آپ کے آج کل کورونا میں؟ جی بس جی تباہی پھر گئی، بینک بیلنس کروڑوں کا ہوگا. کیسے حالات؟ بس جی بس کیا بتائیں. اور خدا نخواستہ اگر آپ کے منہ کی باتیں اللہ سچی کر دے پھر کیا بنے گا؟ کبھی سوچا؟ ارے بھائی آپ نے اپنی آمدن چھپانی ہے تو ضرور چھپائیں. کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کی آمدن پوچھے، بندے کو بہت برا لگتا ہے. کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کا سٹیٹس پوچھے، یہ بھی برے سوال ہیں. لیکن اگلا چھپانے کے لیے اب آزاریاں ظاہر کرتا ہے، مجبوریاں ظاہر. وہ کیا کریں جی، آپ کو پتہ ہی یہ کاروبار کیسا چل رہا ہے. بس بہت برے حالات ہیں. کاروبار چلے نہ چلے، تیرا گھر کا چولہا جل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر. شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا میرا بندہ ابراہیم. اجتباہ، اللہ نے اسے چن لیا تھا. وہداہ الی صراط مستقیم، راہ راست کی طرف رہنمائی کر دی تھی ابراہیم کی اللہ نے. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ابراہیم کی وفاداریوں کی بدولت ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر دی تھی. عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں تو ہے ہی وہ نیکوکاروں میں سے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کر دی ہے کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں. ہمارے نبی کو جس نبی کی پیروی کا حکم ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اس امت کو نبی کی پیروی کے بعد جس نبی کی سیرت کو اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیا گیا اس امت کے سامنے وہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے. لا الہ الا اللہ. یہ تو تھی سورہ نحل کی آخری آیات. آگے چلتے ہیں سورہ ابراہیم میں دیکھیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے نبی میری اس کتاب قرآن میں میرے بندے ابراہیم کا ذکر کریں.
انہ کان صدیقا نبیّا، وہ حق کی تصدیق کرنے والا نبی تھا. اور اس نے اپنے ابا جان سے کہا تھا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس وحی کا علم آ چکا ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، چونکہ علم میرے پاس ہے لہٰذا آپ میری پیروی کریں. علم جس کے پاس ہوگا پیروی اس کی ہوگی، بھلے وہ چھوٹا ہو. بیٹا ہونے کے اعتبار سے چھوٹے تھے، نبی ہونے کے اعتبار سے اپنے ابا جان سے وہ بڑے تھے. اہدی کا صراطا سویا، ابا جان اب میری پیروی کریں، میں آپ کو راہ راست دکھاؤں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں. شیطان کی وجہ سے دوسروں کی عبادت کرنا دراصل شیطان کی عبادت ہے، پر شیطان کی وجہ سے جن کی عبادت ہوتی ہے اس خور میں خود شیطان آ جاتا تھا. یہ بھی یاد رکھیں، جن ہستیوں کی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہاں جا کے شیطان کھڑا ہو جاتا تھا اسی شکل میں. اس لیے کہا شیطان کی عبادت نہیں کرنی. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے خوف ہے کہیں رحمان کے عذاب میں آپ مبتلا نہ ہو جائیں. فتکون للشیطان ولیا، پھر تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا ابراہیم تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے. لئن لم تنتہی، اگر تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے سنسار کر دوں گا. اگر تو اپنی عقیدے سے باز نہ آیا، دعوت سے باز نہ آیا، میں تجھے سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا، ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جا. قال سلام علیک، کہ ابا جان سلام. یہ سلام وہ ہے جب بندہ جہالت پہ اتر آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ سلام متارکہ کہتے ہیں اس کو. بندہ سلام کر کے نکل جائے، اچھا جی میں جا رہا ہوں. سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، اپنے پروردگار کے بارگاہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا. إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، میرا پروردگار تو مجھ پر بڑا مہربان ہے. وہ بخشش کی دعا چونکہ اللہ نے منع نہیں کیا تھا، جب منع کر دیا تو منع ہو گیا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ اللہ کے سوا جن جن ہستیوں کو پکارتے میں ان کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں اپنے پروردگار کو پکاروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں اپنے پروردگار کو پکاروں گا. اپنے پروردگار کو پکارنے کی وجہ سے میرا پروردگار مجھے نامراد نہیں کرے گا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب میرا بندہ ابراہیم ان کو چھوڑ کے نکل گیا، ان ہستیوں کو جن کے علاوہ اللہ کی عبادت ہوتی تھی چھوڑ کے نکل گیا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب جیسے دو بیٹے دے دیے جو بعد میں نبی بنے. نسلوں میں نبوت چلا دی اللہ نے. تو کلن جعلنا نبیا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علیا، ہم نے باپ بیٹوں پر رحمت نچھاور کر دی اور آنے والی امتوں کے اندر ان کا ذکر خیر جاری کر دیا. کتنی بڑی بات ہے. ایک آیت مجھ سے رہ گئی تھی شروع میں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، ابا جان ان ہستیوں کی عبادت کرتے کیوں ہیں؟ لا يسمع، جو سنتی نہیں ہے، ولا یبصر، جو دیکھتی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کے کام نہیں آ سکتی. لا الہ الا اللہ، کیسی بات. آگے چلیے، میں صرف ترجمہ عرض کرتا جا رہا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، میرے نبی آپ سے پہلے ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو بھی بڑی سمجھ بوجھ عطا کی تھی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اپنے بندے ابراہیم کی اخلاص سے، وفاداری سے خوب واقف تھے. اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنی قوم سے، اپنے ابا جان سے کہا تھا یہ کیا بت ہیں تماثیل جن کی عبادت پر تم لوگ جمے بیٹھے ہو. تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی دیکھا ہے. کوئی دلیل نہیں تھی، ساڑھے ماں پیو غلط سن، یہ دلیل آج بھی ہے. میرا کلچر میرے لیے دلیل آج بھی ہے.
میرے ماں باپ کی کیا کہتے ہیں جو بھی ان کی پریکٹس رہی وہ میرے لیے دلیل آج بھی ہے. یہی دلیل جاہلوں کی تھی. میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، میرا کلچر، آپ کا کلچر، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے. قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین. ابراہیم علیہ السلام نے ٹھوک بجا کے کہہ دیا تم بھی اور تمہارے ماں باپ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ سارے گمراہ تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. قوم نے کہا تم واقعی سچ ہمارے پاس لائے ہو، یہ تم ہمارے سے دل لگی کر رہے ہو. کہا قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدین. یاد رکھو تمہارا رب وہ رب ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور اس پر میں گواہ ہوں. قوم تو نہیں مانی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ذرا تم یہاں سے چلو، میں تمہارے بتوں کا بھی علاج کرتا ہوں. جب قوم اپنے میلے پہ چلی گئی وہ مندر میں گھس گئے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا. ایک ایک بت کو پکڑ کے ٹکڑے 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 کر کے رکھ دیے. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ. جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں کلہاڑا لٹکا دی، اسے کچھ نہیں کہا کیونکہ سمجھانا، قوم کو سمجھانا مقصد تھا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. قوم نے آ کے دیکھا ان کی خداؤں کا تو حشر نشر ہوا تھا. یہ کام کس نے کیا؟ جس نے کیا بڑا ظالم ہے. تو لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے یہ بڑی گستاخیاں کرتا ہے، ان کے بارے میں ابراہیم ہے. سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کہا لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے. قالوا فأتوا به على اعین الناس. لاؤ لوگوں کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پوچھا گیا سب کے سامنے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا؟ ان کا حشر نشر تم نے. کتنے جاہل لوگ ہیں جن کو حاجت روا سمجھ رہے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ابراہیم سے یہ تم نے کیا ہے. بھائی وہ حاجت روا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیں نا، وہ مشکل کشا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیں. بڑی بڑی ہستیاں شہید ہو گئی، ہم یہی کہتے ہیں وہ مشکل کشا تھی، حاجت روا تھی تو اپنے آپ کو شہید ہونے کبھی بھی نہ دیتی. ابراہیم علیہ السلام یہی دلیل دے رہے اور تو کوئی دلیل نہیں دے رہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہا آپ یہ تم ابراہیم یہ کام تم نے کیا؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دینے کے لیے کیا؟ کہا اس بڑے نے کیا ہوگا پوچھ لو. یہ نہیں تھا وہ اپنا انکار کر رہے تھے، سمجھانا مقصد تھا. اس بڑے نے کیا ہوگا، اس بڑے خدا نے، پوچھ لو اس سے. بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم. پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو. فرجعوا الی انفسہم. انہوں نے سوچا ابراہیم تو سچ کہہ رہا. دل میں کہا یار تم بڑے ظالم ہو، جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے اس کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا، تم بڑے ظالم ہو. لیکن شیطان نے پھر ان کو پٹی پڑھائی. ثم نکسوا علی رؤوسہم. پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے سر جھکا کے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بڑے شریف ہیں، بولتے نہیں ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا افرأیتم ما تعبدون من دون اللہ. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا شیئا ولا یضرکم. ارے تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. اف لکم، تمہارے عقلوں پر تف ہے. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم چھوڑ کے پکارتے ہو اللہ کے سوا جن کو، اور جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا ان پر تف ہے. لا الہ الا اللہ اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تعقلون. تم سمجھتے نہیں ہو، تمہاری کھوپڑی میں بیجا نہیں ہے. قالوا حرقوه. بس بندہ جب لاجواب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈنڈا آ جاتا ہے. کہا جلاؤ اس ابراہیم کو. وانصروا آلیتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو. بھائی معبود تو مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ معبود کی مدد کی جائے. کہتے اپنے معبودوں کی مدد کرو، جلاؤ اس کو.
پھر وہ الاؤ تیار ہوا، جو کچھ ہوا، پھر ابراہیم کے لیے گل و گلزار بن گئے، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، اس پر میں نہیں جاتا، 3-4 منٹ میرے پاس ہے، اگلی آیت پہ بات کرتا ہوں۔ یہ صرف آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا مقصد ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واتل علیہم نبأ ابراہیم، یہ بھی میں نے جو آپ کو آیات بتائی یہ سورہ انبیاء کی ہیں، اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں یہ سورہ شعراء کی ہیں۔ واتل علیہم نبأ ابراہیم، میرے نبی ان مشرکین مکہ پر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، پیچھے تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اذ قال لأبیہ وقومہ، نہیں وہاں تماثیل ٹھیک تھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قَالَ لأبیہ وقومہ ما تَعْبُدُونَ، اپنے ابا جان سے کہا، قوم سے کہا، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفون، قوم نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اس پر جمے ہوئے ہیں، ہم ان کی سیوا کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں آگے سے ذرا سنیے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اچھا تم ان کی عبادت کرتے ہو، جب تم ان کو پکارتے ہو تو پکار عبادت کی سب سے بڑھیا قسم ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء هي العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ سنتے؟ یہ جو سننے کا عقیدہ ہے نا یہ شرک کا چور دروازہ ہے، کہیں صدر دروازہ ہے، کہیں چور دروازہ ہے، کہیں خود شرک ہے، اس کی تفصیلات الگ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ جہاں جہاں حدیث میں سننا ثابت ہے وہ ثابت ہے، وہ نبی علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں کہ آپ نے مردوں کو سنایا ہے۔ جب بدر میں کفار کو گڑھے میں دفن کیا گیا تھا آپ نے مردوں سے کلام کیا تھا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اس کی اور بھی توجیحات ہے لیکن اس پہ نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ کہا اچھا بتاؤ تم جب ان کو پکارتے ہو یہ سنتے؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں یہ نفع دے سکتے ہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، قوم نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین، ابراہیم یہ بات نہیں ہے، دراصل بات صرف اتنی سی ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ویسے اس قوم میں اتنی حس تو تھی نا، دلیل نہیں تھی تو فوراً ڈنڈا نہیں پکڑا، اعتراف کرتے ہوئے کہا ساڑھے ماں پیو اینج کر دے سن، بس یہ دلیل ہے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین، لا الہ الا اللہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، کار صاحب آگے کیا ہے، میں وقت ختم ہو رہا ہے تو میرے کو پریشر پڑ رہا ہے، بھول رہا ہوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اچھا جی، قال افرأيتم ما، وہی آگے ہے جی، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ شروع میں آیا تھا اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، آگے ہے قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین، یہ سب کے سب جو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو نا وہ میرے دشمن ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، سوائے ایک اللہ کے، وہ میرا دوست۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا کیا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ کہ وہ رب العالمین کیسا ہے؟ سنی عقیدہ ذرا ابراہیم علیہ السلام، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پھر راہ راست بھی دکھائی، والذی هو یطعمنی، جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، وَيَسْقِينَ، جو مجھے پانی پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا یاب کرتا ہے۔ یعنی زندگی کے تمام معاملات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ،
وہ اللہ مجھے مارے گا بھی، موت بھی دے گا، ثم یحیین، وہی اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ اللہ ہے جس کے بارے میں، جس کے حوالے سے مجھے یہ لالچ ہے کہ اللہ میری تمام لغزشوں کو معاف فرمائے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، میرے پروردگار مجھے فیصلے کی سمجھ عطا فرما۔ وہ لوگ جو پنچایتوں سے وابستہ ہیں، وہ احباب، وہ ارباب اختیار جو عدالتوں سے وابستہ ہیں، انصاف سے وابستہ ہیں، انصاف کرتے ہوئے یہ آج ضرور پڑھا کریں، اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ ربی حب لی حکما، یا اللہ مجھے فیصلے کی سمجھ عطا فرما، والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما۔ لا الہ الا اللہ، آگے ساری آیات ہیں، یہی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور اسی ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری زندگی کے بارے میں قرآن آخر میں سورہ ممتحنہ میں کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی یہ زندگی، پوری زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام صاف بتا رہے ہیں پوری کائنات کے اندر تصرف صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں۔ آج اس خدا کی خدائی کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اپنے اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں دے کے کہہ رہے ہیں پورے عالم امکان کے اندر جو تصرف خدائی ہے وہ ہمارے بڑوں کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے، مندر کی تعمیر نہیں کی تھی۔ مندروں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، اسلام غیر مسلموں کے حقوق کا پاسدار ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ چونکہ وقت نہیں، اتنی سی بات سن لیں، بس آخری چند سیکنڈز کی بات سن لیں۔ اسلام غیر مسلموں کے حقوق کا پاسدار ہے اپنی حدود کے اندر۔ تو مندروں کے حوالے سے ایک بات سن لیں، تمام غیر مسلم عبادات کے بارے میں، جہاں غیر مسلموں کی ملکیت ہو، ایک، جہاں اسلامی ریاست کی اجازت ہو، دو، اور جہاں ان غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہ کی ضرورت ہو، تین، ملکیت، اجازت، ضرورت۔ بھئی یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں گے تو ان کو اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہے۔ وہ خود اپنے پیسوں سے بنائیں گے، ہم اپنے پیسوں سے شرک کا اڈا نہ بنائیں گے، نہ شرک کے اڈے کی مرمت کریں گے، نہ انہیں پلاٹ دیں گے، نہ انہیں فنڈ دیں گے، نہ ان کا افتتاح کریں گے۔ اگر کوئی بندہ اس شرک کے اڈوں کی مرمت کرتے ہوئے یا شرک کے اڈوں کی تعمیر کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کرتا ہوں، تو وہ اسلام کی سرحدات سے باہر چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔